محترم جناب ٹی اے صاحب، شوگر لینڈ USA، آپ کیا ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا، آپ نے پوچھا کہ حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز ادا نہ کرنے میں کیا حکمت۔ سب سے پہلی بات تو آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، ایسا نہیں، بلکہ لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے کہ یہ لوگ مسجد نبوی اور حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حرمین شریفین میں وہابی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب ایک گمراہ شخص تھا، اور وہابی جو ہے ایک گمراہ ٹولے کا نام ہے۔ مسلمانوں سے ان کے عقائد نہایت ہی متضاد ہیں، بلکہ محمد بن عبد الوہاب کے خود سگے بھائی گویا سلیمان بن عبد الوہاب نے بھی اپنے سگے بھائی کے خلاف کتاب لکھی۔ حرم شریف کے بہت بڑے مفتی زینی دہلان نے بھی ان کے خلاف کتاب لکھی، اور آج تک دنیا ان کے خلاف کتابیں لکھتی چلی آئیں، اور یہاں تک کہ برطانیہ کے ایک مشہور جاسوس ہمفرے نے بھی محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ جو گل کھلائے وہ آپ ہمفرے کے اعترافات میں پڑھ سکتے۔ تو ہمارا موقف کیا ہے؟ حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز ناجائز نہیں، بلکہ حرمین شریفین میں اگر وہابی امام نماز پڑھائے تو ہم ان کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے کہ وہ ہمارے مذہب اور مسلک کے نہیں ہیں۔ نماز جیسے فریضے کو شکوک اور شبہات میں ادا کرنا یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے، ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا۔ شاہ صاحب یہ معلوم کرنا تھا، اہل سنت والجماعت حنفی مذہب رکھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب سعودی عرب جاتے ہیں حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے تو وہاں جو امام ہے وہ غیر مقلد ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضور والا آپ سارے مذاکروں میں رہے تو پورا آدھا گھنٹہ ہم نے اس پہ لگایا کہ سنی کی نماز صرف اہل سنت کے پیچھے جائز، کسی اور مذہب کے پیچھے جائز نہیں۔ اور یہ جو سعودی دور ہے، اس سے پہلے جب ترکیوں کا دور تھا تو ترکیوں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا کہ خانے کعبے میں چاروں طرف 4 مصلے بچھا دیے تھے، حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی۔ ہر امام کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے، کوئی جھگڑا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ حکومت انہوں نے لے لی تو لینے کے بعد میں لوگ تو بھول جاتے ہیں تاریخ، کئی دفعے ہم نے اس کو کہا، ریکارڈ دیکھیں ہمارا ویب سائٹ، اس پر آپ اس کو دوبارہ سنیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی، اور حکومت ان سے کنہوں نے لی؟ یہ آل سعود اور آل شیخ۔ آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا، اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی۔ آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، یہ آل شیخ کہلاتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں، جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ بادشاہت ہوگی، حاکم یہ ہوں گے، اور آل شیخ جو ہیں سارے مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے، ان کی قضات ہوگی، ان کے قاضی ہوں گے، امام ان کے ہوں گے، مدرسے ان کے ہوں گے، محدث ان کے ہوں گے، مفتی ان کے ہوں گے۔ یہ دونوں میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے ہیں اور ہوں باخبر، سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا 100 سالہ جشن منایا، 100 سالہ جشن۔ پوچھے جنہوں نے پروگرام دیکھا، ملک عبد العزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا۔ حرم شریف، کیا یہودی آ گئے تھے حرم شریف میں؟ کون تھے جن کا قتل عام کیا؟ وہ سب سنی تھے۔ مسجد نبوی کے امام کو مصلی پر تلوار سے ذبح کیا، اور صرف 200 حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا۔ میں سن 77 میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا، قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 40 دن رہا، معاملہ سنتا رہا، تو انہوں نے بتایا کہ صرف 200 آدمیوں نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف، اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال لیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں۔
خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفاع نہیں کیا. یہی حال مکہ کا ہوا اور انہیں حکومت لی. لوگ سب بھول جاتے ہیں. ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات ہے 1925 کے بعد کی 29 تک اور 30 تک ان کا آپریشن مکمل ہوا. جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے, گیتی اور پھاوڑے سے جنت البقیع کے شاندار مزارات اکھیڑ کر پھینکا, اہل بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھینکے. سب سے شاندار مزار جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمین بوس کیا. پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمین بوس کیا. یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیے اور اس وقت کے نزدیک کہتے تھے کہ یہ گنبد خضرا جو ہے یہ صنم اکبر ہے, سب سے بڑا بت. یہ معاذ اللہ گنبد خضرا کو سب سے بڑا بت تصور کرتے تھے, لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے. جب انہوں نے جنت البقیع جنت مالا اٹھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر, علامہ عبد الحامد بدایونی, علامہ عبد العلیم صدیقی, ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا. آج سے کوئی 30 سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا. یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لیے آئے کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جسے پاکستان میں ہندوستان. انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے. یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے, یہ حضرت امام حسن کا ہے, یہ اسی وقت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں, لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ جنت مالا بہت شاندار بنا ہوا تھا. کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں, وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت البقیع جنت مالا. اب بتائیے ایسے حضرات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا, کعبے پر قبضہ کیا, مدینہ شریف پر قبضہ کیا, وہاں میں ہم لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے, آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتاً ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک سمجھتے. اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرک سمجھے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا مطالعہ کرنا ہو, ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے علامہ مفتی عبد القیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ فرما. چلیے تو ہم مولویوں کی بات ہے. محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ, ہم فرے کے اعترافات. یہ ہم فرے کون تھا؟ 7 جاسوس جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا. 7 جاسوس, 6 مرد تھے, 1 خاتون تھی. تو انہوں نے استنبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا. یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہم فرے, اس نے استنبول میں ایک شیخ کے پاس بیٹھ کر درس نظامی پڑھا, عربی زبان پڑھی اور جاسوسی کی, اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوسی کا, میں فوراً عربی بولنا شروع کر دیتا. اس نے تو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد بن عبد الوہاب. یہ تو ایک غیر مسلم کتاب ہم فرے کے اعترافات کے نام سے, وہ عربی میں بھی چھپی ہے کویت سے, اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی تھی. لندن کے تو جاسوس ہی تھے. یہاں اگر آپ جائیں برٹش ایمبیسی, آپ کو یہاں انگریزی میں کتاب مل جائے گی, وہ یا ہم فرے کے اعترافات, اور اردو زبان میں بھی کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا. کتب خان ہے جو ہے چھان بین کیجیے, اس میں آپ کو بھی کتاب مل جائے. اس نے پورا قصہ محمد عبد الوہاب کا لکھا. میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا, اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال, اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں, اور اس کو شراب پلائی. پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ متا منسوخ نہیں ہوا, اور اس سے منافقوں کے عالم تو بن گیا تھا استنبول. اس سے مناظرہ کر کے اور کہا کہ متا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا, اور برطانوی خاتون جو تھی جاسوس, اس سے اس کا متا کرایا, اور اس کے حسن و جمال میں اس کو ایسا پھانسا
وہ نکل ہی نہیں پایا، اور اس کے بارے میں یہ کہہ کر ہوا بھری، بھائی تو اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا کوئی کام لے گا جیسا حضرت فاروق اعظم نے لے لیا۔ یہ تو انگریز مورخ کو پڑھنے بھائی، اب ہماری بات پر اعتماد نہ کریں، ہم فرے کے اعترافات یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ کوئی سے جو کتاب چھپی اس میں تو ہم فرے نے محمد بن عبد الوہاب کا فوٹو بھی اس میں لگایا، فوجی وردی پہنا ہوا جیسے ہوتے تھے نا وہ خول وغیرہ فوجی لباس، اس میں فوٹو بھی دیا، اس کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد بن عبد الوہاب۔ یہ ہے آل شیخ، اور وہ آل سعود، اس میں مسلمان سادہ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ تو مقدس گھر ہے، اس میں جو امام ہوگا بڑا مقدس ہوگا، مسجد نبوی اس میں جو امام ہوگا مقدس ہوگا۔ ان کارناموں کی وجہ سے ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لمبا ہو گیا سوال، میں کئی دفعے اس کو بتا چکا ہوں، لہذا آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ملاحظہ فرما لیں، یہاں پوچھیں گے تو وقت لگے گا، دوسرے سوالات رہ جائیں گے، جواب تو میں سب دوں گا آپ، لیکن وقت لگ جائے گا۔ اور کوئی صاحب؟ جی آپ فرمائیے۔ حرمین شریفین میں انفرادی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، یا جمعہ وغیرہ میں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہم اعادہ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس کا جماعت کا ثواب ملتا ہے انفرادی نماز بھی اگر پڑھی جائے حرمین شریفین میں؟ جی۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ روایت ہے کہ حضور مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں اگر جماعت کے ساتھ مسلسل پڑھی جائیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے، جب سے حرمین شریف پر نجدیوں نے قبضہ کیا تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں اتنی نماز کا اتنا ثواب ہے، مگر دوسرے پہلو پہ بھی غور کریں کہ وہاں اگر ایک نماز ضائع ہو گئی تو گناہ بھی تو اتنا ہی ہے، یعنی اگر ایک نماز مکہ شریف میں چھوٹ گئی تو گویا 1,00,000 نمازیں آپ کی چھوٹی، تو اس کا گناہ بھی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ اتنا عام ہو گئی بات کہ لوگ پچھلی تاریخ پوری بھول گئے۔ جس وقت یہ 1900 تقریباً شاید 25 اور 26 کے دوران اور 30 تک 1930 تک پورا قبضہ نجدیوں نے کر لیا تھا حرمین شریفین۔ اس زمانے کے اگر آپ حالات پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، وہ بالکل ابھی بھی ملتی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام معاملات کو جمع کیا جو زمانے میں تھے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو ہم تو کراچی میں بیٹھ کر سوچا بھی مدینہ شریف کا امام کتنا بابرکت ہوگا، سبحان اللہ، مکہ شریف کا امام جب وہ آئے لوگوں نے ایسی عمدہ نماز پڑھی کہ آواز نہیں جاتی تو وہ ریڈیو رکھ لیا، ریڈیو پر نماز پڑھ رہے ہیں بھی مکہ کا امام آیا ہوا، سمجھ۔ لیکن جب یہ سقوط مکہ ہوا اور سقوط مدینہ منورہ، اہل سنت علماء کو مصلوں پر ذبح کیا گیا تلوار سے، اتنا ظلم کیا۔ اور سعودی عرب میں 7 سالہ جشن منایا تھا، جو سعودی عرب میں مستقل لوگ رہتے ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ جس وقت انہوں نے 7 سالہ جشن منایا کہ ہمیں 100 سال ہو گئے حرمین شریف پر قبضہ کیے ہوئے، تو باضابطہ ملک عبد العزیز کو ویڈیو دکھائی کہ وہ حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، الٹے ہاتھ سے گھوڑی کی لگام پکڑے سیدھے ہاتھ سے حرم شریف میں قتل عام کر رہا ہے لوگوں کا۔ یہ سقوط مکہ کا، یہ کون لوگ تھے؟ جو یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، کوئی سکھ گھس کے آ گئے جن کا چاروں طرف قتل عام ہو رہا، یہ سب سنی مسلمان تھے۔ جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اہل سنت تھی، سارے حضرات جو تھے وہ حکمران وہ اہل سنت تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی سب سنی تھے، تو ان کو اس طریقے سے علماء کو مارا کہ ان کو تو مصلوں پر انہوں نے ذبح کیا، تو ہمارے نزدیک تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اچھا، اب چونکہ ہم خود بھی نہیں پڑھتے بلکہ ان کے نماز کے وقت میں ہم جاتے ہی نہیں، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی، ایک بات یہ۔ اب بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ 100 سال سے ہیں، اور مدینہ منورہ میں سرکار کو اگر منظور نہ ہوتا وہاں بھی وہ 100 سال سے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے، میں آپ کو دلائل سے بیان کرتا ہوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں کرتا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا، وہ شہید ہوئے، تیسرے خلیفہ تھے،
اس زمانے میں 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود ہوں گے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھا تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، وہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ تھے، جب انہوں نے مسجد نبوی نماز پڑھائی تو اس دور میں صحابہ اور تابعین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ ایک دور یہ آیا، دوسرا دور آئی یزید کے دور میں، اس نے کیا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ بھیجا، غالباً اس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، اس کے لشکر سالار کا۔ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حملہ تو ہوا، 700 صحابہ، کئی سو تابعین شہید ہوئے، بلکہ انہوں نے وہ بے حیائی کی کہ مدینہ منورہ میں شریف عورتیں 1700 حرام کے حمل سے حاملہ ہوئیں۔ یزیدی فتنہ جب مدینہ منورہ میں آیا، بہت زبردست فتنہ، جب انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ تو کیا کیا، یا جب بھی نماز پڑھائی اس وقت کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یا جو تابعین تھے انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور انہوں نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑے باندھے، گھوڑے لید مسجد نبوی میں کرتے۔ اور اس پورا قصہ علامہ امام سمودی رحمۃ اللہ نے وفاء الوفا میں لکھا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں بھی اس قصے کو لکھا، اور اس کا راوی کوئی عام آدمی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب ہے۔ مسیب یہ صحابی رسول تھے، اور حضرت سعید یہ تابعی۔ ایک شخص کو کوئی دیکھ لے، ایک صحابی کو، تو وہ تابعی ہو گیا، لیکن سعید ابن مسیب نے ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی۔ تو علامہ شیخ محقق نے لکھا، امام سمودی نے لکھا، اور بھی تاریخوں میں موجود ہے، جب انہوں نے مسجد نبی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے تو اذان نہیں ہوتی تھی، جماعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب مجھے کیسے پتہ لگے، یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں سننا، مجھے معلوم کیسے ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ یہ گھڑیاں نہیں تھی، ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ فرماتے جب بھی 3 دن یہ ہنگامہ جاری رہا، اور اس کے راوی حضرت سعید رضی اللہ عنہ، تو میں نے دیکھا کہ جس وقت بھی نماز کا وقت ہوا، حضور کے مزار انور سے بھینی بھینی سی اذان کی آواز آتی۔ میں تیاری کر کے نماز کی تیاری کرتا، اور اسی طرح حضور کے مزار پر انوار سے اقامت کی آواز بھی آتی، اور میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، مجنون بنا لیا، اور وہاں بیٹھا رہا ان کی کارستانی دیکھتے، جب بھی میری طرف دیکھتے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہتے ہادہ مجنون، چھوڑو یہ تو پاگل آدمی، اس طرح۔ لیکن سارے ان کے راوی ہیں۔ اس وقت بھی صحابہ تابعین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا؟ یہ جو گھوڑے بندھے، یا اگر اس زمانے میں کوئی آج کل کا آدمی کہتا ہے بھئی حضور راضی ہیں جبھی تو گھوڑے بندھے ہیں نا مسجد نبوی میں، گھوڑے جو لید کر رہے ہیں، یہ تو حضور تو راضی ہیں نا۔ اب رہا یہ کہ 70 سال یا 100 سال سے ان کا قبضہ ہے، چلیے ہم بین الاقوامی کورٹ میں مسئلہ لے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیلجیم میں یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، وہاں کا ہی میں نے دورہ کیا 2-3 مرتبہ، اس کورٹ میں ہم لے جائیں مسئلہ کہ صاحب یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ اتنے سال سے تھی، یہ کہیں کہ صاحب ہم جو ہیں وہ 100 سال سے تھے، بتوں کا وکیل آ جائے وہ کہے ہم تو 360 سال سے تھے یہاں، تو اگر قبضے کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے تو جج کو تو فیصلہ بتوں کے حق میں لکھنا چاہیے، ان کا زیادہ قبضہ رہا ہے لہذا بیت اللہ شریف ان کا، تو کیا اس بنیاد پہ گویا فیصلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمارے نزدیک وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ہزاروں لوگوں کو جناب قتل اور شہید کیا، اور اس کے بعد قبضہ ہوا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو تاریخی بات کہ حرمین شریف پر قبضہ کرنے کے بعد جب حرمین شریف میں ہنگامہ ہوا، اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ ہم حرمین شریفین کی حکومت جو ہے وہ حجاز کے حوالے کر دیں، دوسرے علاقوں کو ہم دیکھیں گے، حجازی اس کو چلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری اطلاع یہ ہے شہزادہ فہد مدینہ یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے آیا، ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ آپ کے آبا و اجداد نے یہ وعدہ کیا تھا سقوط حجاز کے وقت میں کہ ہم حجاز کی حکومت جو ہے وہ حجازیوں کے حوالے کر دیں گے، اب تک حکومت ان کے حوالے
کیوں نہیں ہوئی؟ اس آدمی کا پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ آدمی کہاں گیا، اس لیے کہ وہاں تو کوئی آدمی اختلاف کرے تو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آدمی کہاں گیا. تو یہ مظالم انہوں نے وہاں ڈھائے. تب اس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ بھئی آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب آئیے دلائل کی طرف. یہ بتائیے، میں یہاں مصلی پہ کھڑا ہوں نماز پڑھانے سے پہلے، معاذ اللہ میں آپ کو کہ آپ لوگ سب مشرک لوگ، دائرہ اسلام سے خارج، چلو صفیں سیدھی کرو نماز پڑھو. آپ پڑھیں گے نماز؟ کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا، سب سے پہلے سب پہ کفر و مشرک کا فتویٰ دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں صفیں درست کرو. یہ ہم کو مشرک کہتے ہیں، یہ ہم کو مشرک کہتے ہیں. تو اب جو آدمی ہمیں مشرک کہے اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ سنیے بات، میرے ریکارڈ میں وہ خطبہ موجود ہے. عبداللہ بن سبیل اور عبدالعزیز جو مدینہ منورہ کا امام، یہ کراچی آئے، نشتر پارک میں ان کا خطاب ہوا اور کراچی کے اہل حدیث نے ان کا خطبہ چھاپا، عربی میں بھی چھاپا، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کے دونوں اماموں نے یہاں آن کر کے کہا اسلام میں خالی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. جو تیسری عید منائے وہ مشرک ہے. اب بتائیے، پورے پاکستان کو مشرک کہہ گیا جو میلاد النبی مناتا ہے؟ پورے یہ دستاویز چھپی ہوئی موجود ہے، خطبہ اس کا چھپا ہوا عربی اور اس کی اردو میں. تو جو پورے پاکستان یا دنیا کے میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں، ان کو اگر وہ مشرک کہے تو جو امام اپنے مقتدی کو مشرک کہے، وہ مقتدی اس امام کے پیچھے کیسے نہ